السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ ناول سراپا محبت ہے وہ کی ایپیسوڈ نمبر 17 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ٹیچر ہیراسمنٹ قانون بننا چاہیے، اس سے پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیچرز کو تحفظ ملے گا۔ گھر کی مجبوریوں کا بوجھ لیے وہ گھروں سے نکلتی ہیں، ایسے میں اگر ان کو کوئی ہراساں کرے ان کی ذہنی شخصیت خراب ہو سکتی ہے، پھر ہم معاشرے کو کیا دے رہے ہیں سوائے ذہنی بربادی کے۔ ٹیچنگ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشہ ہے، انہوں نے خود کو معلم کہلوانا پسند کیا تھا۔ ہم اپنی اس معاشرے کو اگر تھوڑا سا ریلیف دیں ہمارا کیا بگڑ جائے گا۔ میر تقی کے مضبوط لہجے میں دیے گئے دلائل پر سب متفق تھے۔ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے میر تقی، کمیٹی اپنا کام شروع کر چکی ہے، اگر کوئی پوائنٹ تمہاری نظر میں ہے ہمیں بتاؤ تاکہ ہم اسے قانون بنوانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ کمیٹی ممبر کے کہنے پر میر تقی نے سر اسپات میں ہلایا، پیپر اٹھایا گیا، جبکہ اصغر اور جواد ظریف نے پانی پیا تھا، گھیرا انہی کے گرد تنگ ہونے کو تھا۔ کمیٹی ممبران، آپ سب کے تعاون سے میں کچھ نکات یہاں پیش کرتا ہوں۔ وہ نکات یہ ہیں: تمام اساتذہ کو بلا تفریق عزت دی جائے۔ جب بھی کوئی فریش ٹیچر اسکول میں آئے اس کو اسکول کے تمام قوانین بتائے جائیں، چھوٹے سے چھوٹا اصول اسے بتایا جائے کہ کاپی کیسے چیک کرنی ہے، کیسے اور کس طرح سے پڑھانا ہے اور کس طرح سے ڈائری ریڈی کرنی ہے۔ ٹیچر کی تنخواہ کے حوالے سے جو بھی بات طے پائی جائے اس سے ٹیچر باخبر ہو۔ بچے اسکول سے چھٹی کرتے ہیں پھر بھی اپنی پوری فیس ادا کرتے ہیں، لیکن ٹیچرز کے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ ان کی ایک چھٹی پر سیلری کیوں کٹ جاتی ہے؟ یہ قانون ختم کیا جائے۔ اگر کوئی ٹیچر ہراساں ہو کیا اسے کیا جائے، اس کے متعلق اسے اعتماد میں لیا جائے، دونوں فریقوں کی بات سن کر فیصلہ کیا جائے، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، ایک طرفہ فیصلہ نہ کیا جائے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں آنے اور کام کرنے والے تمام ورکرز کو یکساں رکھا جائے۔ گرلز اور بوائز پورشن الگ الگ ہو، گرلز پورشن میں فیمیل سٹاف جبکہ بوائز پورشن میں میل سٹاف رکھا جائے۔ اسکول کینٹین میں صاف اور معیاری چیزیں ہوں جس سے بچوں کی صحت متاثر نہ ہو۔ کلاس کورس میں رعایت رکھی جائے، باہر کے مقابلے میں اسکول میں جو کورس بچوں کو دیا وہ مارکیٹ کے مقابلے میں 10% کم ہو۔ ایک پرائیویٹ اسکول میں کم از کم 2 آئی جی، 2 گارڈز جو اسلحہ بردار ہوں اور ایک مالی رکھا جائے۔ علاقے میں بننے والے تمام نئے اسکولز اور انویسٹرز کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ہر 6 ماہ بعد ٹیچرز ٹریننگ کا کم از کم 1 ہفتے کے لیے آغاز کیا جائے۔ سب ٹیچرز کی حاضری یقینی بنایا جائے تاکہ تمام ٹیچرز گزرتے وقت کے ساتھ نئی نئی ٹیچنگ ٹیکنیک سیکھیں۔ ہر اسکول میں ایک انگلش اور ایک اردو رائٹنگ کا لیسن رکھا جائے جس میں بچوں کی رائٹنگ پر توجہ دی جائے اور اس مقصد کے لیے اسپیشلسٹ ہائر کیے جائیں۔ ایک کلاس میں کم از کم 15 بچے ہوں تاکہ ٹیچر پر کوئی بوجھ نہ آئے۔ یہ سب وہ پوائنٹس ہیں جو ایک پرائیویٹ سیکٹر میں چاہتا ہوں۔ چونکہ یہاں بات ٹیچرز ہیراسمنٹ کی ہو رہی تھی، اس کے چیدہ نکات یہ ہیں۔ میر تقی کے کہنے پر اصغر اور جواد ظریف کی جو سانسیں بحال تھیں پچھلے پوائنٹ کو لے کر ایک بار پھر سے اٹکی تھیں۔ جواد ظریف نے ارسلان افتخار کو کال ملائی اور سیل الٹا کر کے رکھ دیا، دوسری طرف ارسلان افتخار اپنے کمرے میں بیٹھا سب سننے لگا۔ پرانے ہیراسمنٹ کے کیسز کھولے جائیں، ہر ٹیچر کو انصاف ملے۔ اب بھی جس بھی اسکول میں کوئی ٹیچر چاہے یا وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ ہراساں ہیں اس پر فوراً عمل کیا جائے۔ ہیراسمنٹ کی وجہ تلاش کی جائے۔ ہر ایک ٹیچر کا 2 ماہ بعد مینٹل اور فزیکل چیک اپ کروایا جائے اور اس کی رپورٹ شائع کی جائے۔ طلباء کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کی بھی تربیت کی جائے، ان کو ہیراسمنٹ کی وجوہات اور نقصانات بتائے جائیں۔ فیمیل ٹیچرز کا لباس متعین کیا جائے کہ اس کے علاوہ وہ کسی اور طرح کی ڈریسنگ اسکول میں نہیں کر سکتی۔ کوئی ٹیچر کسی کے ساتھ گفتگو میں مصروف نظر نہ آئے سوائے چیپٹر سے ریلیٹڈ۔ اگر ہیراسمنٹ کیس میں کسی کا جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کا ٹیچنگ لائسنس کینسل کیا جائے، ساتھ ہی قید اور جرمانہ بھی۔ یہاں زیادہ تر ٹیچرز کو ایڈمنسٹریشن کی جانب سے زیادہ ہیراس کیا جاتا ہے۔ ایڈمنسٹریشن با اختیار سے، مگر جو اصول سب کے لیے ہیں اس پہ بھی وہی اصول لاگو ہوں گے۔ یہ میری طرف سے نجات ہیں، یہ میری طرف سے تجویزات ہیں، آگے آپ کو جو ٹھیک لگے آپ کریں۔ شکریہ سب کا۔ میر تقی بیٹھا تھا، جواد ظریف نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا تھا، ارسلان افتخار سب سنتا کال کٹ کر گیا تھا۔ کانفرنس روم تالیوں سے گونج اٹھا تھا جس کا مطلب یہی تھا کہ یہ نکات قابل قبول ہیں۔ ماہنور، اٹکی ہوئی آواز میں سلامت جہاں نے اسے پکارا تھا۔ ٹیچر شازیہ میر کی طرح مجھے بھی آپ کی مدد چاہیے، ہمیں مل کر اس ناسور کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ آپ ان کے نکاح میں ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہیں۔ جو حال ماما کا ہوا آپ کا ہوا، کیا آپ بھی یہی چاہتی ہیں کہ وہی حال میں نادیہ کا بھی ہو؟ کیوں؟ سلامت جہاں سنتی سب سمجھ گئی اب کوئی راز نہ تھا، سارے پردے چاک ہو چکے تھے، اپنا سر نیچے کر گئی تھی۔ شازیہ، مانور ٹھیک کہہ رہی، ہم اپنا ماضی نہیں بدل سکتے مگر آنے والا کل تو بدل سکتے ہیں نا۔ سلامت جہاں کے بولنے پر شازیہ اور مانور نے اسے دیکھا تھا جبکہ مانور نے تائیدی سر ہلایا تھا۔ شازیہ میم، میری ماما کہتی تھی کہ میاں بیوی کا رشتہ برابری کا ہے، اگر ایک انسان اسے گھسیٹے چلتا رہے وہ کامیاب نہیں رہتا۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کب سے اس مملول انسان کے نکاح میں ہیں،
مگر آپ کے چہرے پر لگی بیز بھی ان نشانات کو چھپا نہیں پا رہی جو اس انسان نے شاید آپ کو دیے ہیں۔ ظلم سہنا بھی جبر ہی ہے اور ہمارے دین میں جبر نہیں ہے، وہ ہمیں آسانی سکھاتا ہے۔ آپ نے نکاح کی خواہش کر کے اپنے دین کی ایک شرح پوری کی ہے، اب دوسری شرح بھی پوری کرے، کیونکہ یہ نکاح اب آپ کے لیے بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مانور کی باتیں سنتی شازیہ سسک پڑی۔ سلامت جہاں بیڈ سے اٹھتی شازیہ اور مانور کے پاس آئی تھی۔ مانور شازیہ کو تسلی دے رہی تھی۔ سلامت جہاں مانور کو دیکھتی بولی، سراپا محبت ہو تم مانور۔ مانور اس تخاطب پر مسکرا دی تھی۔ میں نہیں ماما، میر سراپا محبت ہے، ان سے مجھے ہر روز محبت ہوتی ہے اور پہلے سے زیادہ شدت سے ہوتی ہے۔ مانور کے بولنے پر شازیہ کے آنسو تھمے تھے۔ کیا یہ رشتہ اتنا خوبصورت ہے؟ شازیہ کے پوچھنے پر مانور سرس بات میں ہلا گئی تھی۔ اگر جسم کی چاہ کو چھوڑ کر دیکھا جائے تو یہ رشتہ سچ میں بہت خوبصورت ہے میم شازیہ۔ شازیہ کچھ نہ کہہ سکی۔ آپ نے کچھ کھایا نہیں؟ چلے آئیں کچھ کھا لیں آپ، مانور کہتی پلیٹ ریڈی کر گئی۔ شازیہ اور سلامت اچھے بچوں کی طرح سر ہلا گئی تھی۔ میتقی تم نے یہ قدم اٹھا تو لیے، آگے کیا کرنا ہے اب تم نے؟ کچھ خاص نہیں یامین صاحب، یہ تو ہماری ایڈمنسٹریشن کو جھٹکا ہے کہ وہ سنبھل جائے تاکہ آنے والا کل سنور جائے، ورنہ ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں کریں گی۔ میں تو بس اپنی آنے والی نسلوں کو اس مشقت سے بچانا چاہتا ہوں، کندھے اٹکائے بڑے آرام سے میتقی نے کہا۔ آنے والی نسلوں کو، کہیں میں چاچا تو نہیں بننے والا؟ یامین کی شرارتی بھری بات پر میتقی مسکرایا تھا۔ پتہ نہیں، میں چلتا ہوں، بات کھول کر کے میتقی یامین کا کندھا تھپتھپا کر چل دیا۔ پیچھے سے یامین کہہ گیا تھا، کوئی نہ، وہ دن بھی جلد آئے گا جب تم باپ اور میں چاچا بنوں گا انشاءاللہ۔ میتقی زیر لب کیا تھا۔ راستے میں ٹریفک سگنل پر میتقی نے کار روکی تھی۔ ایک گجرے اور پھول بیچنے والے بچے نے میتقی کی کار کا شیشہ بجایا۔ میتقی نے میرر نیچے کیا تھا۔ صاحب 50 روپے کی جوڑے لے لو، باجی بہت خوش ہوں گی۔ صاحب لے لو، اصلی گلاب کے ہیں۔ بچے کی فریاد پر میتقی نے والیٹ سے 1000 کا نوٹ نکالا اور اس بچے کو دیا۔ صاحب چھٹا نہیں ہے، رکھ لو اور ایک جوڑی دے دو، میتقی کہہ گیا تھا۔ وہ بچہ خوش ہوا تھا، جلدی سے ایک جوڑی نکال کر دی۔ میتقی نے گجرے پکڑے اور آنکھوں میں مانور کو مسکراتی تصویر دہرائی تھی۔ دل سے مسرور ہوتا اس نے سگنل سے کار آگے بڑھائی تھی۔ شازیہ کچھ وقت گزار کر چلی گئی تھی۔ سر سلام افتخار کے حوالے سے نہ سلامت جہاں نے کوئی بات کی نہ ہی مانور نے، تینوں اپنی اپنی جگہ گفتگو کی کیفیت میں تھی۔ یہ فیصلہ شازیہ پر چھوڑا تھا۔ شازیہ کے جانے کے بعد پھر مانور اور سلامت جہاں واپس ہال میں آئی تھی۔ کب سے مچلتے ہوئے سوال کو سلامت جہاں زبان پر لے آئی۔ مانور تمہیں مجھ پر غصہ نہیں آیا یا نفرت نہیں ہوئی مجھ سے؟ اس غیر متوقع سوال پر مانور چونکی تھی۔ وہ کس لیے ماما؟ میرے بارے میں جان کر سلامت جہاں کہتی چپ ہوئی۔ مانور ہولے سے مسکرا دی۔ ماما جب میں نے کچھ نہیں کہا آپ کو، میں کون ہوتی ہوں کچھ بولنے والی؟ ماما جب میر نے کچھ نہیں کہا آپ کو، میں کون ہوتی ہوں کچھ بولنے والی؟ ایک عورت ہونے کے ناطے ہی تمہیں مجھ سے کوئی گلہ نہیں؟ آپ کا ماضی تھا جو گزر گیا، آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا میر کا ساتھ دینے کا۔ ایسے میں ہادی بھائی کی شناخت سب سے بچ جائے گی۔ مانور بس یہی کہہ سکی، وجہ میتقی کی کار کا ہارن تھا۔ لیکن تم میں اور میتقی میں بہت فرق ہے، وہ سب جان کر خاموش ہو گیا تھا، مجھ سے بات تک نہیں کرتا، جبکہ تم سب جان کر بالکل ویسے ہی ہو۔ سلامت جہاں کے لہجے میں ممتا کی حسرت بولی تھی۔ مانور انہیں دیکھتی تسلی دیتی کہہ گئی تھی، وہ سراپا محبت ہے ماما، چاہے جو بھی ہے، وہ آپ کو لے کر پریشان بھی بہت رہتے ہیں، جتاتے نہیں ہیں مگر میں نے دیکھا ہے، شاید بتا نہ سکوں پر السلام علیکم۔ میتقی کی آواز پر مانور کے لب تھمے تھے۔ اس نے پلٹ کر میتقی کو دیکھا جو ہاتھوں میں گجرے لیے کھڑا تھا۔ مانور صوفے سے کھڑی ہوئی تھی، میتقی اس کے پاس آیا تھا۔ مانور نے سلام کا جواب دیا تھا۔ سلامت جہاں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میتقی نے انہیں جاتا دیکھا تھا، جبکہ مانور کی پشت اس طرف تھی۔ میتقی نے گجرے آگے کیے، مانور ہنس دی تھی۔ میں آئی؟ شور مسٹر ہسبینڈ، مانور کے بولے پر میتقی گجرے مانور کی کلائی میں سجا گیا تھا۔ مانور گجرے دیکھتی پوچھ گئی تھی، پیارے ہیں نا؟ پہلے نہیں تھے، اب آپ کی کلائی میں آتے ہو گئے ہیں۔ مانور نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا۔ کتنے کے لیے؟ گجروں کی خوشبو سونگھتی مانور نے پوچھا تھا۔ جتنے کے بھی تھے، اب آؤ مجھے بھوک لگی ہے، میتقی ٹالتا کہہ گیا تھا۔ بتائیں نا میر، مانور نے جیسے ضد کی تھی۔ میتقی قربان ہوا تھا، آہستہ آہستہ ان کے رشتے میں خوبصورتی پیدا ہو رہی تھی۔ 1000 کے؟ کیا؟ جتنے آرام سے میتقی بولا تھا اتنا ہی زیادہ مانور چیخی تھی۔ میر آپ نے 100 روپے کے گجرے 1000 روپے میں خرید ڈالے؟ حیرت میں ڈوبی مانور نے پوچھا تھا۔ بالکل جی۔ کیوں؟ کیونکہ جب پہلی بار آپ کو گجرے پہنائے تھے تب شاید آپ مجبور تھے، لیکن آج آپ مجبور نہیں ہیں، میری ہیں تعمر۔ تب کے پہنائے گئے گجروں میں اور آج کے پہنے ہوئے آپ کے گجروں میں بہت فرق ہے۔ مجھے خوشی ہے آپ خوش ہو ماں۔ میتقی یہ بتانے پر ماں اپنے ولیمہ تقریب یاد کر گئی تھی۔ یہ سچ تھا۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں، مانور کھڑکی سے باہر دیکھتی بولی تھی، جس کو تکتا میتقی پوچھ گیا تھا۔ کیا؟ سراپا محبت ہیں آپ، اپنے لبوں سے گجروں کو چھوتی ہوئی مانور دھیمے سے بولی تھی، مگر سننے والا سن چکا تھا اور مسرور ہوا تھا۔ صبح سے اسکول کے معاملات طے کرتا میر ہادی تھکن سے چور میٹنگ کے لیے آیا تھا۔ وہ کوئی فارن انویسٹر تھا جس سے میٹنگ کرنے کے لیے میتقی نے کہا تھا۔ اسکول سے فری ہوتا وہ سیدھا سینٹورس آیا تھا۔ گھنٹہ انتظار کرنے کے باوجود بھی وہ انویسٹر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میر ہادی فوڈ کورٹ میں بیٹھا اسی کو کوس رہا تھا، جبکہ نظریں آس پاس گھومتے لوگوں پر تھیں۔
کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ مردانہ آواز سنتا میر ہادی پلٹا تھا۔ سامنے کھڑا ارسلان افتخار مسکراہٹ لیے میر ہادی کو دیکھ رہا تھا۔ اس اجنبی کا میر ہادی نے جائزہ لیا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ ارسلان افتخار کے دوبارہ پوچھنے پر میر ہادی چونکتا سرس بات میں ہلا گیا تھا۔ ارسلان افتخار تھینک یو کہتا سامنے بیٹھ گیا۔ کیا ہم کبھی ملے ہیں؟ نہیں، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، بہت آرام سے ارسلان افتخار بولا تھا۔ میری میٹنگ ہے کسی سے، میں چلتا ہوں۔ میر ہادی اس بندے کی نظروں سے خائف تھا، تبھی کہتا اٹھ گیا تھا۔ بیٹھ جاؤ میر ہادی۔ ارسلان افتخار کے بولنے پر میر ہادی یہی اندازہ لگا سکا کہ یہ کسی بچے کا باپ ہے جو اسے جانتا ہے مگر وہ نہیں جانتا تھا۔ سوری سر، آپ کے جو بھی معاملات ہیں آپ اسکول میں آ کر طے کرنا، ابھی مجھے جانا ہے، میر ہادی کہتا جانے لگا کہ ارسلان افتخار کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اسکول میں ملاقات ہوتی ہے پھر۔ ویسے میرا نام ارسلان افتخار ہے، تمہارے ڈیڈ میر جہاں کا دوست ہوں، بہت سالوں بعد پاکستان واپس آیا ہوں۔ میر ہادی کے پاس آتے ارسلان افتخار نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ میر ہادی ریلیکس ہوا تھا، پھر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتا اپنا ہاتھ آگے کو بڑھا گیا۔ سوری انکل، آپ بیٹھیں، مجھے اب جانا ہوگا، میں اسکول آؤں گا تم سے ملنے۔ ویسے کس برانچ میں ہوتے ہو تم؟ نادیہ کو آتا دیکھ کر ارسلان افتخار نے پوچھا تھا۔ میر ہادی برانچ میں، مجھے آپ کا انتظار رہے گا۔ فورن انویسٹر کی آتی کال پر میر ہادی کہتا کال پک کر گیا تھا۔ اپنی لوکیشن بتا کر اس نے ارسلان افتخار سے الوداعی کلمات کہے اور چل دیا۔ میر تکی ویل پلے۔ ارسلان افتخار دور جاتے میر ہادی کو دیکھتا کہہ گیا تھا۔ میڈ نے کھانا لگا دیا تھا۔ مانور ایک نظر ڈائننگ ٹیبل پر ڈالتی سلامت جہاں کے کمرے میں آئی۔ سلامت جہاں نے سوالیہ نظروں سے مانور کو دیکھا تھا۔ ماما ڈنر ٹائم، آئیں۔ مانور تم جانتی ہو میر تکی کو یہ سب نہیں پسند، یقین رکھیں وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آئیں آپ۔ مانور کے اعتماد سے کہنے پر سلامت جہاں ناچار اس کے پیچھے ڈائننگ ٹیبل پر آئی تھی۔ میر ہادی اور عائشہ سلامت جہاں کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے، وہ دونوں تحتراماً کھڑے بھی ہوئے۔ ادھر آئیں ماما، آپ یہاں پر بیٹھ جائیں۔ میر تکی کے سامنے کرسی پر مانور نے سلامت جہاں کو بیٹھنے کو کہا تھا۔ سلامت جہاں نے خاموشی سے میر تکی کو دیکھا جو بے تاثر سنجیدہ سا بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ نہیں کہیں گے وہ، مانور سلامت جہاں کے کندھے پر ہاتھ رکھتی تسلی دے گئی۔ سلامت جہاں بیٹھ گئی، مانور نے خود اسے ڈنر سرو کیا تھا۔ عائشہ اور میر ہادی خوش تھے۔ ماں مجھے اور کتنی دیر انتظار کرنا ہوگا؟ میر تکی کی آواز گونجی تھی۔ مانور فوراً سے میر تکی کے پاس والی چیئر پر بیٹھی تھی۔ میر تکی نے اس کے پلیٹ میں کھانا ڈالا، پھر اسے پہلا لقمہ بنا کر کھلایا تھا۔ مانور سلامت جہاں کے آگے جھجکی تھی مگر میر تکی کی نظروں میں جو غصہ تھا تبھی چپ رہی اور لقمہ لے گئے۔ سلامت جہاں نے ان دونوں کی نظر اتاری اور کھانا کھانے لگی۔ بھائی کھانے کے دوران ہی میر تکی بولا تھا، آج ایک عجیب بات ہوئی، مجھے ڈیڈ کے پرانے دوست ملے تھے۔ میر تکی اور سلامت جہاں کے کان کھڑے ہوئے تھے لیکن میر تکی سنجیدہ رہتے ہوئے پوچھ گیا، ہوگا کسی بچے کا باپ جو ہمارے اسکول سے پڑھ کر گیا ہو، کھانا کھاؤ تم۔ نہیں بھائی، وہ کسی کا باپ نہیں تھا، بلکہ وہ تو یہاں رہتا بھی نہیں، میر ہادی ایکسائٹمنٹ میں بتا گیا تھا۔ اسے ارسلان افتخار اچھا لگا تھا۔ سلامت جہاں کی سانس خشک ہوئی تھی۔ عائشہ چپ چاپ میر ہادی کو جبکہ مانور میر تکی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ کون تھا وہ؟ کچھ بتایا اس نے؟ میر تکی کے پوچھنے پر سلامت جہاں ہراساں ہوئی تھی۔ سہمی نظروں سے اس نے میر تکی کو دیکھا تھا۔ کھانا اب زہر سا لگ رہا تھا۔ ارسلان افتخار نام بتایا تھا اس نے اور کہہ رہا تھا وہ مجھ سے ملنے بھی آئے گا، اور یہ کہ وہ میر ہادی اور بھی کچھ کہہ رہا تھا کہ سلامت جہاں کا جواب دے گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے چمچ نیچے گرا تھا۔ سکتے میں تو مانور بھی تھی جبکہ سب نے سلامت جہاں کو دیکھا تھا جو اب کھڑی تھی۔ میر ہادی ہم بعد میں بات کریں گے، کھانا کھائیں سب، رزق کو انتظار نہیں کرواتے، آرام اور نرم لہجے میں میر تکی سب سے کہہ گیا تھا۔ میر ہادی کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تبھی چپ ہو گیا تھا۔ آپ بھی کھانا کھائیں، سکتے میں کھڑی سلامت جہاں سے میر تکی کہہ گیا تھا جو ناچار بیٹھ گئی تھی۔ سلامت جہاں کے ڈائننگ ٹیبل پر آنے سے جو خوشی تھی اب وہ جمود کا شکار تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے کھا کم سوچ زیادہ رہے تھے۔ میر کیا ہوا جان حیات، اب کیا ہوگا؟ مانور کے لہجے میں خدشے بولے تھے۔ میر تکی لیپ ٹاپ بند کرتا رکھ گیا تھا، ہاتھ کے اشارے سے مانور کو اپنے پاس کر گیا تھا۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں آپ؟ مانور کا دوپٹہ ٹھیک کرتے میر تکی نے پوچھا۔ میر ہادی بھائی سے وہ انسان مل چکا ہے، اگر اب کیا کرو گے آپ؟ تفکر لیے میر تکی کو دیکھتی مانور نے پوچھا تھا۔ یہ ایک نہ ہونا ہی تھا، میں اس انسان کے لوٹ آنے اور اس کے بعد کے نتائج سے خود کو تیار کر چکا ہوں۔ میں میر ہادی سے سچائی چھپا نہیں سکتا، اسے بتانا ہی ہوگا۔ مگر میر، سب جانے کے بعد اگر وہ سب سے الگ ہو گیا، نفرت نہ کرنے لگے وہ ہم سب سے یا اپنے وجود سے؟ ہزاروں خدشوں میں سے چند خدشے مانور کہہ گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، جیسے میں سمجھ گیا تھا وہ بھی سمجھ جائے گا، اسے وقت لگے گا، یہ سچائی کڑوی صحیح مگر اسے اپنانی ہوگی۔ جھوٹ بول کر میں اسے خود سے اور موم، میرا مطلب، میر تکی کہتا رکا تھا، لب بھینچے وہ خود کے جذبات کنٹرول کر رہا تھا۔ مانور نے میر تکی کے چہرے پر امڈاتے کرب کو دیکھا اور پھر بھیگی آنکھوں سے کمرے کی دہلیز پر کھڑی سلامت جہاں کو موقع جانتی مانور نے میر تکی کی دکھتی رگ دبائی تھی۔ میر، آپ بات کیوں نہیں کرتے ماما سے؟ کیا پتا کوئی حل نکل آئے، اس سے رشتے سنبھل جائیں گے۔ کیسے رشتے؟ جن کا بھرم میں رکھتا آیا ہوں، آگے بھی رکھوں گا، مگر کیا میر، وہ ماں ہیں آپ کی، چاہے کچھ بھی ہو یہ حقیقت نہیں بدل سکتی۔ مانور ذرا سرد لہجے میں بولی۔ میر تکی نے شاکی نظروں سے مانور کو دیکھا۔ ماں؟ یہی کہا آپ نے؟ ماں کون سا فرض پورا کیا اس نے؟
میرا جو میں اسے ماں کہوں گا، میر تقی کے سرد لہجے میں بولے گئے الفاظ سلامت جہاں کو ہلا گئے۔ مجھے ایسا نہیں لگتا میر۔ رہنے دیں آپ ماں، میں اپنے اندر کے کرب کسی کے آگے بیان نہیں کر سکتا۔ جو میں سہ چکا ہوں بہت ہے۔ جائیں آپ، سیدھا بات ختم کرتا میر تقی ماہنور کو جانے کا کہہ گیا تھا۔ ماہنور سر ہلاتے باہر آئی تھی۔ یہی موقع ہے، شاید کچھ ازالہ ہو جائے۔ سلامت جہاں کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ماہنور نے دھیمے لہجے میں کہا تھا اور چلی گئی۔ میں کل اپنا بیٹا پالوں گا، بس آج کی رات، پھر کوئی نہیں ہوگا۔ میری محبت نادیہ اور میرا بیٹا میر ہادی، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ لان میں کھڑا ارسلان افتخار اندھیرے میں دیکھتا سگریٹ کے گہرے گہرے کش لینے لگا تھا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے ارسلان کو دیکھتی شازیہ اپنی محبت کو دیکھ گئی تھی، جبکہ دماغ میں وہ پل روشن ہوئے تھے جب اس نے ارسلان افتخار کی وجاہت سے متاثر ہو کر اسے خود پرپوز کیا تھا۔ بدلے میں اسے ارسلان افتخار تو ملا، مگر اس کی محبت آج تک نہ مل سکی۔ ایک لمبی سانس بھرتی شازیہ نے اپنا نائٹ گاؤن کسا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی تھی کیا نادیہ؟ شازیہ کی مدھم آواز سنتا ارسلان افتخار پلٹا تھا جہاں میک اپ سے تر شازیہ براؤن نائٹ گاؤن میں کھڑی تھی، چہرہ بے تاثر تھا۔ ارسلان افتخار نے اپنا ہاتھ اس کی جانب کیا تھا، شازیہ اسے تھام گئی تھی۔ ارسلان افتخار نے شازیہ کو اپنے پاس کرتے سگریٹ کا گہرا کش لیا اور دھواں شازیہ کے منہ پر چھوڑا۔ شازیہ کھانستی دوہری ہوئی تھی۔ یہی فرق ہے تم میں اور اس میں، وہ میری قربت میں جھجکتی نہیں، میرے سگریٹ پینے پر وہ میرا ساتھ دیتی ہے۔ کمر سے شازیہ کو پکڑے ارسلان افتخار کہہ گیا تھا جبکہ شازیہ نادیہ کے سگریٹ پینے پر حیرت میں مبتلا ہوئی۔ تم میں وہ بات ابھی تک پیدا نہیں ہوئی جو میں چاہتا تھا۔ تم ایک اچھی عورت ہو مگر میرے ٹائپ کی نہیں ہو۔ اپنی محبت کی زبانیں سنتی شازیہ کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے اپنی آنکھوں کو موند لیا تھا جبکہ ارسلان افتخار کی انگلیوں کو ردھم وہ اپنی کمر پر محسوس کرتی چپ تھی۔ کیا آپ کو کبھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی ارسلان؟ مجھے اپنانے کا فیصلہ تمہارا تھا شازیہ، پہلے دن ہی تم سے کہا تھا میرا جسم نہیں مل سکتا تھا، مگر تمہیں مل سکتا ہے مگر محبت نہیں۔ قسم لے لو آج تک نہیں ہوئی، حتیٰ کہ تم ایک خوبصورت عورت ہو، جوان ہو، ایک پرکشش جسم ہے تمہارا۔ شازیہ اپنی سالوں کی محنت کو ضائع ہوتا دیکھ رہی تھی، کتنا چاہا تھا اس شخص کو مگر لا حاصل تھی وہ۔ آرام سے اپنی کمر سے ارسلان افتخار کا ہاتھ ہٹا کر شازیہ دور ہوئی تھی۔ ارسلان افتخار نے کوئی رد عمل بھی نہیں دیا تھا۔ شکریہ اتنا عرصہ مجھے اپنائے رکھنے کا، اپنی قربت سے نوازنے کا۔ آخر کو اس لیے اس نے اپنی محبت کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں شازیہ، آخر حسن کس کو پسند نہیں؟ تفکر اور غرور سے ارسلان افتخار کہہ گیا تھا۔ شازیہ نے اپنی بے قدری پر خون کے آنسو رو دی تھی۔ میرا دل کرتا ہے تمہیں بد دعا دوں۔ دبا دبا سا شازیہ چیخ اٹھی تھی، آخر کیوں وہ اس کا نہ بن سکا تھا؟ کیوں؟ شوق سے دو، ارسلان افتخار نے کندھے اچکائے اور سگریٹ کا کش لیا تھا۔ ہوف کرتی شازیہ اپنے آنسو صاف کرتی کمرے میں چلی گئی۔ ارسلان افتخار نے سر کو جھٹکا تھا۔ ہیلو، جی کون؟ ماہنور کے تم ہو؟ شازیہ کے پوچھنے پر ماہنور فوراً سے بولی، جی شازیہ آنٹی میں ہوں، خیریت؟ ایک نظر اوپر ڈالتی ماہنور نے پوچھا تھا، سلامت جہاں کہاں ہے؟ وہ میر کے ساتھ ہے، ماہنور نے چھپانا ضروری نہ سمجھا، جس کو شازیہ شاید سمجھ گئی تھی۔ تم سلامت کو بتا دینا میں ارسلان سے الگ ہو رہی ہوں، میں ساتھ ہوں میر کے، شازیہ کہتی کال کٹ کر گئی تھی۔ ماہنور کشمکش کا شکار ہوئی تھی، اسے سمجھ نہ آئی اس وقت وہ خوشی کا اظہار کرے یا چپ کرے۔ مصلحت سمجھتی وہ چپ ہی رہی تھی، گھڑی کے ٹک ٹک گزرتے وقت کا اندیشہ دے رہی تھی۔ ماہنور کا مارچ جاری تھا، گھڑی نے جب 12 کا ہندسہ عبور کیا، اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو کنٹرول کرتی اس نے اوپر جانے کا فیصلہ کیا۔ اوپر آتے ماہنور کو کوئی اور آواز نہ آئی، اس کے وسوس اور اندیشوں میں اضافہ ہوا تھا۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے، سلامت جہاں اور میر تقی کے کمرے میں تھے، نہ میر نیچے آیا تھا نہ ہی سلامت جہاں۔ ہولے سے ماہنور نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھولا۔ اندر کے منظر پر ماہنور کی آنکھیں بھیگے لبوں پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ میر تقی سلامت جہاں کی گود میں سر رکھے پرسکون سو رہا تھا جبکہ سلامت جہاں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ دروازہ کھولنے پر انہوں نے ماہنور کو دیکھا تھا جو اس منظر پر آبدیدہ تھی۔ سلامت جہاں نے مسکرانے پر اتفاق کیا تھا۔ ماہنور نے خاموشی سے دروازہ بند کیا تھا۔ ایک پرسکون سانس خارج کر دی ماہنور دوسرے کمرے میں سونے چلی گئی۔ مجھے تیری نظر نے عاشق بنایا صنم، اس جہاں کے دیوانے سب عاشقوں کی قسم، چاہے دن ہو یا راتیں کرتا ہوں بس تیری باتیں جانے جا۔ تیز میوزک، ڈم لائٹ، تھرکتے ہوئے بدن، شراب اور شباب میں ڈوبا ہوا ماحول، اوپر سے ارسلان افتخار کی دل فریب آواز نے جھومنے والوں پر سحر طاری کر دیا تھا۔ کولڈ ڈرنک کاؤنٹر پر بیٹھی نادیہ کی نظریں ارسلان افتخار پر تھی، جو گاتا جھوم رہا تھا وہ بہت خوش تھا۔ اس کا اندازہ نادیہ کو ہو چکا تھا جب اس نے بتایا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے الگ ہو رہا ہے اور یہ سراسر اس کی بیوی کی بات ہے۔ نادیہ اس بات پر کافی دیر چپ رہی۔ الفاظ جسے ختم ہو چکے تھے، پہلے ہی احساس جرم نے اسے نڈھال کر رکھا تھا، اب ایک جرم اس سے سرزد ہو گیا تھا۔ مجھے تیری نظر نے عاشق بنایا صنم، اس جہاں کے دیوانے سب عاشقوں کی قسم، جانے دن ہو یا راتیں کرتا ہوں بس تیری باتیں جانے جا۔ ارسلان افتخار کی آواز سنتی نادیہ چونکی تھی، پھر جبرن مسکرا دی تھی۔ پیار کے وعدے سبھی جو میں توڑ دوں، کیا کرو گی تم اگر دامن میں چھوڑ دوں؟ ارسلان افتخار گانے کا مسٹا گاتا پوچھ گیا تھا، آنکھوں میں روشن دیپ جل رہے تھے۔ کلب کی ڈم لائٹ میں نادیہ اس چمک کا اندازہ کر سکتی تھی، وہ اسے پا کر بہت خوش تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ کلب کے شائقین چپ تھے، وہ منتظر تھے نادیہ کے جواب کے۔ مائک پکڑے مسکراتے ہوئے ارسلان افتخار کی نظریں نادیہ پر تھی جو چپ چپ تھی۔
یار میری خودکشی میں گر جاؤں گی، بے وفائی نہ سہوں گی، مر جاؤں گی۔ نادیہ کی مسرور کن آواز پورے کلب میں گونجی تھی۔ ارسلان افتخار کی حیرت کے انتہا نہ رہی تھی جب نادیہ مائک پکڑے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی مسکرائی تھی اور پورے کلب میں میوزک تیز ہوا تھا اور سب خوشی سے جھوم رہے تھے۔ کلب میں موجود لوگ اس کپل کی محبت پر داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ بے وفا میں نہیں، تجھ کو مجھ پر ہے بھروسہ، کیسے دوں گا تجھ کو دھوکہ نہ رینا۔ ارسلان افتخار جس بات میں کہتا مائک کسی دوسرے کو دیا اور فرتے مسرت سے نادیہ کو گلے لگا چکا تھا، وہ تب کانپے جب ارسلان افتخار کا لمس اپنی گردن پر محسوس کیا۔ پلیز۔ ارسلان افتخار کی مزید پیش رفت پر وہ پیچھے کو ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ کرخت آواز میں پوچھا گیا جس کا موڈ غارت ہونے کو تھا۔ وہ میرا مطلب، نادیہ جھجکی تھی جس کا اندازہ ارسلان افتخار کو بھی ہوا تھا۔ اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ارسلان چپ ہوا تھا، پلکوں کو چپکاتے ادھر ادھر دیکھتی اس سے نظریں چراتی۔ وہ نادیہ تو نہیں تھی جس کو ارسلان افتخار نے چاہا تھا۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے یا وہ پریشان ہے؟ ارسلان افتخار سوچ کیا تھا، پھر اسے حسرت سے دیکھ گیا جو اس کی اولین ترجیح بن گئی تھی۔ اس کے بنا جینا اب مشکل سا تھا۔ ارسلان افتخار نے نادیہ کا ہاتھ تھاما اور بھیڑ چیرتا چلا گیا۔ چل رہی ہے ہر سانس یہ تیرا نام ہے، پیار کرنا بس تجھے میرا کام ہے۔ دیکھ تیری چاہتوں میں کیا ہو گیا، میں تیرے خوابوں خیالوں میں کھو گیا۔ ہم نشیں زندگی تیری باہوں میں گزاروں، تجھ کو دھڑکن میں اتاروں۔ ہاں رے ہاں، مجھے تیری نظر نے عاشق بنایا صنم، اس جہاں کے دیوانے سب عاشقوں کی قسم، چاہے دن ہو یا راتیں کرتا ہوں بس تیری باتیں۔ ہاں رے ہاں۔ شاپنگ مال میں شاپنگ کرتی مانور مصروف تھی۔ نیتکی کی اس کو چار بار کال آ چکی تھی مگر وہ ہر بار 2 منٹ کا کہہ کر اگلی دکان میں چلی جاتی۔ بیزار ہوتا میرتکی پارکنگ میں چلا آیا۔ جواد ظریف میرتکی کو اکیلا دیکھتا اس کے پاس آیا۔ کیا حال چال ہے میر صاحب؟ میرتکی چونک کر پلٹا تھا، جواد ظریف کو دیکھتا اپنی آنکھوں کو جھوٹا کر گیا تھا۔ جواد ظریف کا یوں سے مخاطب کرنا، میں ٹھیک ہوں، آپ کو میری یاد کیسی آئی؟ ورنہ آپ تو دیکھ کر گزر جاتے ہیں۔ دیکھ کر اندیکھا کرنے والا آپ کا حال ہے، موبائل پاکٹ میں رکھتے ہوئے میرتکی کہہ گیا تھا۔ جواد ظریف سائڈ اسمائل دے گیا تھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے میر صاحب، آپ رہی بڑی ہستی، ہم کہاں نظر آتے ہیں آپ کو؟ میرتکی جواد ظریف کی اس بات پر مسکرا گیا تھا۔ کیا بات ہے جواد صاحب، بڑے طنز کر رہے ہیں؟ ہم سے کوئی گلا؟ سنجیدہ پیراہن میں میرتکی نے پوچھا۔ گلا نہیں، شکوہ ہے آپ سے۔ ارے جواد صاحب، میرتکی رکا تھا، جواد ظریف کو بولنے کا موقع دیا تھا۔ رہنے دیں میر صاحب، آپ سے شکوہ کرنا بے تاثر ہوگا، بلا تعامل جواد ظریف کیا کیا تھا۔ میرتکی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے کو کہا تھا۔ مانور کو وقت تھا واپس آنے میں، چلو اپنے کمپیٹیٹر کی باتیں سن لی جائیں، کیا حرج ہے اس میں؟ میر صاحب، آپ جو قانون پاس کروانا چاہتے ہیں اسے گڑھے مردے اکھاڑے جائیں گے، ساتھ ہی برسوں بنائی ساکھ پر بھی اثر پڑے گا۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس قانون اور اس کے عمل پیرا ہونے سے دستبردار ہو جائیں۔ خاموشی سے جواد ظریف کی بات سنتا میرتکی پوچھ گیا تھا، اگر میں دستبردار نہ ہوں تو یہ کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، لیکن آپ کو ساتھ لے کے۔ جواد ظریف میرتکی کے سامنے آتا آنکھوں میں دیکھتا کہہ گیا تھا۔ میرتکی اس بات پر بس مسکرا ہی سکا، جبکہ یہ مسکراہٹ جواد ظریف کو آگے لگا گئی۔ مجھے اپنے ڈوبنے کا کوئی ڈر نہیں ہے جواد ظریف صاحب، ہاں کہیں آپ کو ظریف سچ مچ نہ بن جائیں۔ یوں مشتعل ہوتا وجود جواد ظریف آگے کو ہوا، میرتکی 2 قدم کو پیچھے کو ہوا۔ اب چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہ تھی سوائے سنجیدگی کی۔ یہ بھول مت کرنا، میرا کردار صاف ہے، تبھی میں ہیرسمنٹ پر کام کر رہا ہوں، اور تم جیسے مردوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتی عورتوں کو بچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے تاکہ اس معاشرے میں عورت کھل کر سانس لے سکے، جس کی سانس تم جیسے ہوس کے پجاریوں نے گھونٹ رکھی ہے۔ یہ قانون بنے گا اور ہر حال میں بنے گا۔ جواد ظریف کے ماتھے پر بال امڑ آئے، آنکھوں میں لہو سے جمع ہونا شروع ہوا تھا۔ شرارہ لیے وہ بولا جسے میرتکی اپنے الفاظ سے تباہ کر دے گا، تم کیا ہو اور تمہاری اوقات کیا ہے، اس کا اندازہ مجھے اچھے سے ہے۔ ارسلان افتخار، بھولے تو نہیں اسے؟ وہ دے گا میرا ساتھ جب وہ سب کے سامنے اعتراف کرے گا کہ اس کا تمہاری ماں کے ساتھ ناجائز۔ میرتکی نے جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی جواد ظریف کو کالر سے پکڑا تھا۔ ماتھے کی رگیں ابری ہوئی تھیں اور بازوں پر دباؤ پڑ رہا تھا۔ جواد ظریف کے الفاظ وہیں دم توڑ گئے تھے۔ جبکہ میرتکی کی آنکھوں کی پتلیاں چھوٹی ہوئیں تو جواد ظریف کی بڑی، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ جواد ظریف، چبا چبا کر میرتکی بولا تھا۔ پارکنگ میں آتی مانور شاپنگ بیگ سے لدی میرتکی کو کسی دوسرے انسان کے ساتھ گتھم گتھا دیکھ کر چینکی تھی۔ میرتکی نے دائیں جانب دیکھا جہاں اس کی متاع جان کھڑی سکتے میں تھی۔ آنکھوں سے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کرتا میرتکی جواد ظریف کو دیکھ گیا جس نے اپنا تھوک نکلا تھا اور پسینہ امڑ پڑا تھا۔ کانفرنس روم میں ملاقات ہوتی ہے مجھ سے، اور میری فیملی سے دور رہنا، ورنہ اینٹ سے اینٹ بجانا مجھے بھی آتی ہے، سمجھے؟ ایک جھٹکا دیتا میرتکی جواد ظریف کو پیچھے کو کر گیا تھا جس نے سنبھلتے ساتھ ہی شاکی نظروں سے میرتکی کو دیکھا تھا۔ کار میں بیٹھے ماں، میرتکی گنگ کھڑی ماں کے ہاتھوں سامان لیتا کہہ گیا تھا۔ مانور ہوش میں آتی میرتکی کو دیکھ گئی جس کے چہرے پر سکون رقم تھا، جبکہ دوسرا اپنی تسلیل کے حصار میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ مانور خاموشی سے کار میں بیٹھ گئی تھی۔ میرتکی نے سامان کار میں رکھا، بنا غلط نظر ڈالے وہ پارکنگ سے نکلا تھا۔ میں اسے نہیں بھولوں گا، اپنے گال میں چلتے ہوئے جواد ظریف کہہ گیا تھا، جبکہ سننے والا جا چکا تھا۔
جی تو فرینڈس، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.